اس رحمت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا معمول تھا کہ آپ نے ساری زندگی رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا. اور ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی سبب ایک سال آپ کا اعتکاف نہیں فرما سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں یہ معمول رہا ہے کہ ہر سال آخری عشرے میں آپ اعتکاف فرماتے. تو یہ سنت ہے. اعتکاف کسی شے سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہوئے روک لینا، یہ اس کے لغوی معنی. اور شرعی معنی میں جب آپ آئیں گے تو پھر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص وقت کے لیے روک لینا. پھر اعتکاف کے دو حصے، سنت اعتکاف ہے، ایک نفلی اعتکاف. سنت اعتکاف مخصوص ایام، مخصوص وقت اور حدود و قیود، اور نفلی اعتکاف رمضان المبارک کے ساتھ کسی وقت میں بھی مسجد میں کسی وقت تک کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. سنت ہے، لیکن اصول دین کا یہ ہے کہ جب سنت اختیار کر لی جائے اس کی تکمیل کے لیے پھر فرض کی طرح ضروری ہو جاتی ہے. اسی لیے کہ جب کسی کا اعتکاف فاسد ہو جائے کسی سبب تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر اگلے سال لوٹائے. نہ لوٹا سکے اگلے سال پھر لوٹ، تا حیات اس کی نیت لوٹانے کی رہے اور اپنی کوشش میں رہے کہ اعتکاف لوٹاتا جائے. پھر جب آپ اعتکاف کی اس صورت میں اللہ کریم نے توفیق بخشی، یہ نصیب ہوا، تو اس کے وہ پہلو کہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، رمضان المبارک کی جو نزاکت ہے وہ، رمضان المبارک کے جو انعامات ہیں وہ، رمضان المبارک میں جو اللہ جل شانہ کی رضا ہے، سارے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے آئیں تو انحصار اس عمل پر آ جائے گا پھر جسے اس معتکف نے اختیار کرنا ہے. اپنے معمولات میں ذاتی عبادات جو ذکر کے پہلو ہر حصہ آ جاتا ہے اس میں. اس کے ساتھ ائمہ کرام جو ہیں وہ دینی جو کتب ہیں ان کے مطالعہ کی بھی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں اجازت ہے کہ آپ دینی جو کتب ہیں اس میں حدیث شریف ہے، فقہ ہے، دین کا پڑھنا پڑھانا ہے، تو یہ سارے پہلو اس کے تحت آ جاتے ہیں. پھر اس کے اختیار کرنے میں ہم کئی دفعہ اس طرح رواجن اس میں آ جاتے ہیں کہ کوئی ذاتی کلام جو ہے وہ بھی نہیں کرنا، ضرورت کے تحت جو ہے وہ بھی نہیں کرنا، تو وہ چیز درست نہیں ہے، مانے ہے. تو جو ضروری ہے شرعی طور پر اپنی عبادت کے پہلو میں کلام کرنا اس کی اجازت ہے، لیکن مسجد میں رہتے ہوئے یہ جان لینا کہ میں مسجد سے باہر زبان بندی ہے، مسجد کے اندر رہتے ہوئے سارا حال حوال پوچھ لوں، یہ درست نہیں. یہ وہ صورت ہے جس صورت میں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ برزخ میں چلا جائے، اپنی لحد میں اتر جائے، تو جتنی معاملات یا مصروفیات دنیا کے ہیں وہ کیسے چلیں گے، اس کو اس سے غرض نہیں رہتی، چونکہ اس کا حال بدل گیا، اس کا جہان بدل گیا. بچوں کی کیا ضروریات ہیں، گھر میں کیا چیز پہنچانی ہے، دوست احباب کا کیا معاملہ ہے، کاروباری حیات کیسی ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے، کہاں فائدہ ہو رہا ہے، جانتے ہوئے دانستہ طور پر یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں 9 دن میسر آئیں، اللہ فرمائے 10 دن میسر آئیں، آخری عشرے میں اپنے آپ کو معمولات دنیا سے ایسے الگ کر لے جیسے وہ برزخ میں اتر گیا، اپنی لحد میں اتر گیا. اب اگر ہم اس سارے میں رہتے ہوئے پھر اس ٹو میں رہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گھر والوں کو کوئی پیغام بھیجنا ہے تو کیا بھیج رہا ہوں، کوئی اور نہیں تو کہیں موبائل سے فون پر بات نہیں ہو سکتی تو کوئی میسج ہی کر کے پوچھ لوں،
یہ درست نہیں ہے. ساری زندگی کے معاملات ہم نے رواجات میں ڈال دیے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. اس رواجات کا جو ایک بہو ہے اس میں دینی پہلو بھی ہم نے داخل کر دی. اللہ کریم یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں اللہ کریم اس مقصد کو قبول فرمائے، اس میں آسانی عطا فرمائے.